بسم اللہ الرحمن الناظرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرا موضوع وہی سنی ورسز شیعہ پارٹ 2 ہے۔ معذرت ہے اس بات کی ہے کہ تاخیر سے میں اس ویڈیو کو کر رہا ہوں۔ پارٹ 1 پہلے میں کر چکا تھا جس میں کچھ رسپانس اور کامنٹس آئے تھے، لیکن رمضان کے معمولات اور ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کو چلانے میں انتہائی مصروف تھا۔ لیکن آج کا ویڈیو کوشش کروں گا کہ انتہائی کمپریہنسو ہوگا، جس کے 3 پارٹس ہوں گے۔ نمبر 1، اسلام ایک عالمگیر دین ہے، نہ کہ کوئی فرقہ یا گروہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ US celebrities, many US celebrities converted to Islam during the month of Ramadan, and it is to be considered as renaissance of Islam. And most of the youth in US, they are picking the glorious Quran. Number 2 میں overview of major differences in Sunni Shia and response of last video and comments. پچھلے جو ویڈیو ہے اس کی کچھ جواب دوں گا۔ Number 3، what is the way forward to live together in this world? It should be a very pragmatic approach with all wisdom. یہ 3 پارٹس ہیں جو اس وقت میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہے اسلام ایک عالمگیر دین ہے، نہ کہ کوئی فرقہ یا گروہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران 19 آیت نمبر۔ بے شک اللہ کا دین اسلام ہے، سبمیشن۔ یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت سے مخاطب ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہے، اور اس عالمگیریت کو جو دین اسلام میں ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہے، سورہ فاتحہ میں جو اساس القرآن ہے، جو القرآن ہے، اس میں اس چیز کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، جو سارے عالم کا، ورلڈز کا پروردگار ہے، اور وہی رحمان و رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ مینڈیٹری ہر صلاح نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی شخص اس سورہ فاتحہ کو اپنی عقل، وجدان اور حواس سے صحیح طرح انٹرنلائز کر کے پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی گروہ یا فرقے کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کے اپنے اندر ایک عالمگیریت ہوگی۔ تو جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، پرزیکیوٹ کیا رہا تھا قریش کی طرف سے انیشیل پیریڈ میں، مکی دور میں، تو اس وقت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تو آپ کے پاس 7 مثانی ہیں، یعنی 7 بول جو سورہ فاتحہ کے ہیں وہ ہیں، اور قرآن ہے۔ آپ اس سے آپ کو کسی چیز کی، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول نے تو ہمیں بھی اس طرف بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی بہت زیادہ روایات اور فقہ اور اس کے اندر پڑھ کر کے گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جو ہے اٹس میریکل آف دا میریکلز، تو وہی جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور
ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہیں پوری انسانیت کے لیے، ایک کامل انسان ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے پروفٹس ہو جائیں یا بدھا ہو جائے، کنفیوشس آ جائے، آج تک کسی کا ریکارڈ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی موجود ہے۔ یعنی اس حد تک ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیر ملکی لوگ بھی ان کی بائیوگرافی کو لکھتے ہیں، جیسے کیرن آرمسٹرانگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اس طرح دیپک چوپڑا ہے، اسی طرح برنارڈ شاہ ہے جو کہ جینین اسلام بک میں لکھتا ہے کہ اگر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوتے تو اتنے لوگ ختم نہ ہوتے۔ تو یہ ساری باتیں، ان کی ہر چیز آج تک ریکارڈ موجود ہے، اور وہ ایک ایک مطلب ہے ہمیں گائیڈنس اس سے مل رہی ہوتی ہے، بشرطے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو، ہم سیرت النبی اور بائیوگرافی سے ان کے تعلق پیدا کریں۔ رابندر ناتھ ٹیگور سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، جو نوبل رائٹ ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ برہمنہ ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب تک کہ کسی بھی اس مذہب کو کا جو لیڈر، جو مین ہوتے ہیں، وہ اگر ان کی بائیوگرافی نہ رہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے، اور انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس وقت جو دنیا جو ہے، جس سے انسانیت پریشان ہے، وہ اسی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رینیسنس آف اسلام، آپ میں خبر آر ٹی میں بھی یہ جو ٹرکش ٹیلی ویژن ہے اس میں بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو دوسرے ہیں وہ میں اپنی ڈسکرپشن میں اٹیچ کر دوں گا، کہ کون کون سے لوگ جو ہیں آج اس طرف، یعنی یوتھ جو ہے یو ایس اے کی، وہ دے آر پکنگ دا فون، اور رمضان بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ جیسے بہت سارے یو ایس سیلیبریٹیز جو ہیں دے آر کنورٹڈ ٹو اسلام، جن میں وجہ کیا ہے اس کی، وہ ایک تو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ جو ریزیلنس انہوں نے غزہ میں لوگوں کو دیکھا ہے، جو کہ بری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، جہاں گریو یارڈ بنا دیا گیا ہے، جہاں 10,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اتنا ظلم کبھی کسی پہ نہیں ہوا ہوگا کہ بچوں کے پیسز تک بن گئے ہیں۔ وہ اس کے باوجود ان میں جو ریزیلنس انہوں نے دیکھا، تو کیا وجہ ہے کہ ان کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہے؟ تو پھر انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، ایک وجہ یہ۔ دوسری، جو قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں اور تو اس سے کافی مطلب انسپائر ہو رہے ہیں، اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور جب ان سیلیبریٹیز سے پوچھا گیا کہ وائی ڈڈ یو امبریس اسلام، تو وہ کہتے ہیں آئی لو دا سمپلسٹی آف دس ریلیجن۔ اس میں جو اہم سیلیبریٹیز ہیں، جس میں لل جان ہیں جو کہ فیمس ریپر ہیں، یو ایف سی لیجنڈ رائس گریسی ہے، جو روگن جو ہے ویری سون ہی از گوئنگ ٹو امبریس اسلام۔ نمبر 4 پہ یو ایس ایکٹیوسٹ شان کنگ اینڈ ہز وائف، یہ، اور پھر اس کے علاوہ فیمس سائنٹسٹ ہے ہینری کلیسن۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اتنی تیزی سے جو اسلام کی طرف توجہ ان کا بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی بنیادی اور فنڈامنٹل چیزیں ہیں کہ قرآن اور سیرت النبی ان دو چیزوں سے ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی طرف پلٹیں، اسی توحید کی طرف پلٹیں، اسی قرآن کی طرف پڑھیں، اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اس طرح ہم گروہ میں نہیں تقسیم ہوں گے، فرقہ واریت میں نہیں تقسیم ہوں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اوور ویو آف میجر ڈفرینسز بٹوین شیعہ اینڈ سنی، کہ بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ پچھلی ویڈیو میں کا کچھ رسپانس آیا اور کامنٹس بھی آئے ہیں، وہ میں اس ڈیٹیل کے اندر ان کے جواب آ جائیں گے۔ اور ایک غیر ارادی طور پر ایک اس میں
بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور اس کی معذرت۔ اور وہ ایکچولی جو لفظ استعمال کیا تھا میں نے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان وہ شادی کے سلسلے، وہ لفظ شادی نہیں تھا، بلکہ احمد جاوید صاحب کے اس ویڈیو کو میں نے ریفر کیا ہے اور وہ اٹیچ بھی کیا تھا۔ جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح جامعہ ازہر نے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایک اہل سنت جو ہیں وہ اہل تشیع میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، ویئرز اسی طرح کی کوئی چیز، یعنی اسی طرح کا جو انیشیٹو ہے وہ قم کی طرف سے نہیں ہے کہ کوئی اہل تشیع جو ہے وہ سنی میں کنورٹ ہو سکے۔ تو جبکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وحدت بین المسلمین کا، تو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا احمد جاوید صاحب نے۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں فرق کے بنیاد پہ کہ کیا فرق ہے، جو میں اکیڈمک وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور ان بائزڈ ہوگا، ایک نیوٹرل کی طرح میں اس میں بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے، اور بنیادی طور پر جو بلیف میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ ہم اہل تشیع میں جو ان کا بلیف ہے وہ ہے کہ حضرت علی رضی کرم اللہ وجہہ is divinely appointed by Allah, this is منصوص من اللہ، whereas اور یہ جو ہے وہ اس غدیر خم سے وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ وہاں سے یہ چیز ایکچولی کہ وہاں حدیث ثقلین کو ریفر کیا جاتا ہے، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جن کا مولا میں ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی انہی کے مولا ہیں۔ تو اس چیز کو اہل تشیع یا فکر جو ہے ان کی، وہ اسی فکر کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اس کو بائی پاس نہیں کیا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ یا امام ہونا چاہیے تھا، تو امامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ تو اب اہل سنت کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں there is no evidence and no claim like that کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ وہ ان کو امامت یا اس طرح کی چیز ملی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جیسے مولا کا لفظ جو ہے اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، فرینڈز بھی ہوتے ہیں، سب یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حدیث ثقلین جو کہ اہل بیت اور قرآن جو ہدایت روشنی ہے، اور اہل بیت، تو اہل بیت کو جو سنی حضرات لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی ریسپیکٹ کے لحاظ سے اور ان کے خوف دلانے کے لحاظ سے، بجائے اس کے کہ اس کو امامت کی طرف لے کے جانا، وہ اس کے لیے وہ یہ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کے اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہاں خلیفہ کا چناؤ جو ہے وہ شورا بینہم پہ ہوتا ہے، جبکہ وہاں منصوص من اللہ ہے امام۔ تو اور ساتھ ساتھ سنی فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ آخری حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو یہ ہوا، جس میں کہ انہوں نے آخری جو کہنا چاہیے خطبہ جو دیا ہے، اس میں کہا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہی ہے جس میں تقوی ہو، یعنی میرٹ کی بنیاد پہ کسی کا خلیفہ بننا اللہ کی نظر میں وہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن ہے جس سے ہدایت اور روشنی کے لیے ہے، اور دوسری سنہ ہے جو بھی وہ بھی ایک پارٹ ہے اسی شریعت، اسی قانون کا۔ ان 2 چیزوں کو اگر تم تھامے رکھتے ہو تو گمراہ نہیں ہوگے۔
اسی طرح سے دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کے حساب سے کہ تم دو چیزوں کو، یعنی وہ جو غدیر خم میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت اور قرآن، تو یہ ڈفرینسز ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ایک انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ اہل شیعہ یعنی تشیع میں وہ یہ ہے کہ بلڈ لائن از ویری امپورٹنٹ، کہ انہی کی یعنی بلڈ لائن سے اہل بیت میں تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی آف اسپرنگس یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں۔ تو جو 12 امام ہیں اثنا عشری میں وہ سب انہی سے ہوں گے، اور وہی اصل میں آربیٹریٹر، اور وہیں سے تفسیر ہو گئی، وہیں سے فقہ ہوتی ہے ان کی، سب اسی طرح۔ لیکن دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلڈ لائن کو یا اس کو لینیج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اہل سنت کے۔ ابو لہب بھی چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان کے متعلق کیا وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے سورہ لہب میں، یہ دیکھیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی بھی اولاد تھی جو کہ اسی طوفان نوح میں غرق ہو گیا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے فیملی میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل صالح نہیں ہے اس کے اندر، تو صرف بلڈ لائن نہیں ورک کرتی ہے۔ یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے اہل سنت کا۔ اب یہی فرسٹ کاز آف ریزنٹمنٹ یہیں سے شروع ہوا ہے، اور اینگر شروع ہوا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں ان کو جو شروع سے جو ان کے پاس جو لوگوں کے جو بھی کچھ ان کا اسٹف ہے یا ان کا میٹیریل ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اگنور کیا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو یہاں سے اینگر شروع ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر بہت سارے تھیولوجیکل ڈفرینسز بھی اسی کے بعد سے آئے ہیں، کہ یہاں صحیح بخاری اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، سات ستہ کو فالو کیا جاتا ہے احادیث کو، اور وہاں جو ہے وہ کفا ہے یا نہج البلاغہ ہے، کافی ہے، نہج البلاغہ ہے، یہ سارے ان کے پاس ان کے اسٹف۔ اور اس میں بھی یہ کہ کیا کہتے ہیں، تو یہ ایک ڈفرینسز ہیں سارے۔ اچھا، اب اس میں ہم آتے ہیں کہ ریزنٹمنٹ یہاں سے ہے، لیکن یہ جو تقسیم ہے شیعان علی اور اس اہل سنت والجماعت میں، اس کی تقسیم اصل جو ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، اور ساری ایکسٹریمزم کہتے ہیں کہ وہ وہیں سے شروع ہوئی ہے، اور پھر جنگ جمل، جنگ صفین، اور پھر اس میں جنگ نروان، یہ سارے 1,00,000 کے قریب صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں 5 سال کے اندر اپروکسیمیٹلی۔ تو اگر اس تاریخ کو یہاں سے پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان کا ملٹی وائٹامن لینا پڑتا ہے، اور حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں یہ ایک تاریخی چیزیں ہیں۔ دوسری طرف ہم پازیٹیو چیز اگر ہم دیکھتے ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 20 ایئرز ان خلیفہ ثلاثہ کے ساتھ ایڈوائزر بھی رہے، بڑی فرنٹ اس پہ رہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے مشورے کے بغیر بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہی نہیں تھے، تو ان میں آپس میں شیر و شکر تھے 20 ایئرز تک۔ کوئی کیونکہ نظم اجتماعی کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں علم و دانشمندی اپنے عروج پہ تھی ایز کمپیئر ٹو ادرس، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا کہ میں علم کا اگر شہر ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب آگے جاتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمبر 2 میں کہ یہ معصوم ہے یا انفیلیبل ہے امام، ویئرز سنی حضرات اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، معصوم صرف نبیوں کو کہتے ہیں۔ تو وہ بہت سارے ایسے خصوصیات ہیں نبی کے جو امام میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ان کا لنک بھی ہے، ڈیوائن سے لنک ہے،
اور وہ وہیں سے سب کچھ امام لیتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیوائن لنک ہے ان کا. تو اس طرح لیکن اس کو یہ سارا کچھ اہل سنت والجماعت جو ہے ان کی جو فکر ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو دوسری بات میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ انٹیگرل پارٹ آف تھیولوجی جو ہے شیعہ کی وہ بلڈ لائن پہ ہے، ویئرز ان کے پاس ایسا نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہو اور بلیسنگز ہیں عشرہ مبشرہ کے لیے. یہ ساری جنگ احد میں جنہوں نے حصہ لیا یا جنگ بدر میں، تو اس طرح سے. لیکن ان کے جو آربیٹریٹر ہیں یا وہ امام ہیں، اور دے ہیو اے سپر نیچرل پاور ایک امام کے پاس ہوتی ہے. جبکہ یہاں دیر آر سو مینی اسکالرس سنی فقہ میں یا اہل سنت والجماعت کے پاس یہ کیا کہتے ہیں بہت سارے. تو یہ بیسک یہ ساری بات ڈفرینسز ہیں. اور اس کے علاوہ اہل تشیعہ میں دے کلیم دیٹ دے آر، یہ جیسے میں نے پہلے بھی انفیلیبل اینڈ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ، ویئر از سنی دے ریسپیکٹ اینڈ لو with اہل بیت اینڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 امام کا یہاں ہے، 12 امام ہوتے ہیں اس کے علاوہ، لیکن یہ تو اثنا عشری میں ہے. 12 جسے کہتے ہیں ہم، اس میں اور بہت سارے سیکٹس ہیں جس میں زیدی ہیں اور جو کہ یمن میں ہوتے ہیں، علوی ہیں جو کہ سیریا میں ہیں، اور اسماعیلی ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے جو ینگ ایج میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے نام پہ اسماعیلی ہیں. بوری فرقہ ہے. تو یہ سارے ان کے، اور اس کے بعد بھی غالی فرقے ہیں جن کے مزید بہت سارے اس کے سیکٹس ہیں. اور وہ نصیریہ ہیں، غالی بہت ایکسٹریمسٹ ہیں. یعنی ایون حضرت علی کرم اللہ جو کو الوہیت پہ اور خدا کی طرح کی طرف، یعنی ان کے جو شرک کی کے اس میں چلے جاتے ہیں وہ. اس کے علاوہ آپ اہل سنت والجماعت میں بھی دیکھیں، ان کے بھی کئی سیکٹس ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ، تو اس میں سیکٹس دونوں طرف بن گئے ہیں. اچھا، ہم آتے ہیں اس کے علاوہ کہ ریچولز کیا ہیں. محرم کا میں جو اہل تشیعہ ہے وہاں ماتم ہے، مجلس ہے، ذاکرین ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ لیکن اس سانحہ اہل کربلا کو بڑی غم کے ساتھ یہ سبھی کے، چاہے وہ سنی ہوں اور شیعہ ہوں، لیکن ریچولز میں اس طرح سے مورننگ نہیں ہوتی ہے، غم نہیں، جس طرح سے شیعہ حضرات کرتے ہیں. روزہ رکھنا یہاں بھی ہے محرم میں، سنی اہل سنت والجماعت میں بھی. اور شباب الجنہ سمجھتے ہیں کہ سردار ہوں گے امام حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہوں گی وہ خواتین میں ہیڈ ہوں گی جنت کی. یہ سب ہمارا سنیوں کا بھی بلیف ہے، ہم سب کا بلیف ہے. لیکن یہ دوسرے جو اس طرح دوسرے جو کہنا چاہیے ریچولز ہیں وہ نہیں ہے، سنی اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ پہ. اب آتے ہیں، اب یہ تو سارا ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹیو زیادہ تھا. اب ہسٹوریکل جو موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ یا کمپلیکس جو ایشو ہے وہ یہ ہے، ہاؤ دا شیعہ ویو دا کمپینینز یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کس طرح دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خصوصاً خلیفہ ثلاثہ جو تینوں سینئر خلیفہ ہیں، حضرت عمر، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ان تینوں کے لیے ایک ان کو اینگر ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بائی پاس کیا ہے یا اگنور کیا ہے، اور منصوص من اللہ حضرت علی تھے، یہ انہی کا حق ہے. تو یہ ایک اینگر اور انہوں نے یعنی وائلیٹ کیا ہے اللہ کے حکم کو. یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے اہل تشیعہ کا. تو اچھا، اور ایون دے اس کے علاوہ ایون دے کلیم دیٹ دے آر ناٹ سم ایکسٹریمسٹ میں ایسے بھی ان کی سوچ ہے، دے آر ناٹ مسلمز اینڈ دے آر ہپوکریٹ، اس حد تک ہے. تو لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا کیا پرسپیکٹیو ہے
کہ وہ بہت ہرٹ ہوتے ہیں جب اگر جیسا کہ تبرہ کے متعلق ایون علامہ جواد صاحب نے اسی ایک اس میں جو میں اٹیچ کر دوں گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ذاکرین جو ہیں وہ تبرہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب حضرت ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کا مقام جو ہے اہل سنت والجماعت کے حساب سے جو ہے وہ ان کانٹیکس وتھ حدیث اینڈ قرآنک آیات، ان کا مقام بہت بلند ہے، عشر مبشرہ میں ہے وہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کہلاتے ہیں، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں وہاں ان کے پاس گئی ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو غار ثور کے بھی ساتھی رہے، اور اس کے علاوہ سینئر صحابہ میں سے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پریئر بھی لیڈ کیا ہے۔ لیکن سنی جو سوچ ہے اس میں وہ جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ انہوں نے انہوں نے امامت تو کی ہے، لیڈ تو کیا پریئر، لیکن ازیوم کرتے ہیں کہ ان کو فضیلت ہے، اور اس حد تک اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، تو یہ ان کو یعنی جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستارے کے مانند کہا ہے کہ یہ ستارے ہیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ، اور جن کی تزکیہ اور تربیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بھی جو مسد ہے کہ جس طرح سے کلمات یا جس طرح کے ان کے لیے اینگر یا ہیٹ ہے جو پیدا ہوتا ہے، وہ جبکہ وہ سنی پرسپیکٹو میں، اور یہ ایون وہ تو المومنین ہیں جو کہ کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق کہا کہ یہ امت کی ماں ہیں، تو وہ ایون حضرت علی کرم اللہ جو کے لیے بھی ماں ہوں گی۔ تو اس پرسپیکٹو میں بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں یا دل آزاری ہوتی ہے جب ان کے متعلق یہ ویو رکھا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے، جبکہ ان کے اسکالرز جو ہیں سینئر اسکالرز وہ ڈیفر تو کرتے ہیں، وہ اس طرح کا انتہا پسندی کو اب ڈائلیوٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں، دیٹس ٹرو، لیکن ایک مڈل لیول کے اوپر جس طرح سے کہ عام مولوی حضرات یا ذاکرین یا کچھ علماء یہ مشائخ ہیں وہ اشتعال جو دلاتے ہیں وہ بہت خطرناک حد تک چلا جاتا ہے۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سورسز آف ہسٹری اینڈ نیریٹیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کہ کس طرح کی نیریٹیوز آئی ہیں۔ اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جیسے اسٹوری بہت ساری اسٹوری کہی جاتی ہے جس میں کہ کیا کہتے ہیں باغ فدق کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ توڑنے کا واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اہل تشیع میں بتایا جاتا ہے۔ یقیناً اگر ان کو یہ ہسٹری یعنی سورسز آف ہسٹری شیعہ سورسز آف ہسٹری سے جو چیز وہ جانتے ہیں تو یقیناً ان کو اسی طرح تکلیف ہوگی، اور وہ بہت زیادہ اس سے ملال ہوں گے اور اینگر ہوں گے، اور ایک ہیٹ کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ ان کو ہسٹری ان کو وہی مل رہی ہے۔ تو اس وجہ کر اگر ہم آبویسلی ان کے اندر یہ اینگر آئے گا، لیکن حقیقت کیا ہے، اب دوسری طرف اگر سنی حضرات وہ اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ باغ فدق کا بھی معاملہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے ان کو نہیں دیا باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ چیریٹی میں جاتی ہے، تو اس وجہ کر انہوں نے نہیں دیا تھا، اور وہ بھی ایک رنجش کی کیفیت ہے جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے یا ایک فسانہ بن جاتا ہے، اور جو کہ بعد میں جا کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 50 سال کے بعد آئے۔ اب یہ ایک تاریخ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی
جو کہ اس طرف ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے اہل تشیع میں زیادہ، جنہوں نے ایون محراب میں اور ممبر پہ جو شب و ستم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بنو امیہ کے دور میں ہوتا تھا، وہ انہوں نے بالکل بند کروا دیا، اور وہ ان کو انتہا سے زیادہ محبت تھی اہل بیت سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا سادہ، اور جتنے بنو امیہ کے شاہانہ طریقے سے لے رہے تھے، عیش کر رہے تھے، ان کے ساری چیزوں کو ضبط کر لیا اور بیت المال میں دیا، اور خود بھی جبکہ اتنے بڑے یعنی کئی بر اعظم کے وہ خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے سخت اسٹیپ لیا، ایون باغ فدق کے سلسلے میں انہوں نے بنو امیہ کے پاس جو تھا اس کو چھین کر کے یا ان سے لے کر کے انہوں نے چیریٹی میں دیا، جو اصل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں 4 خلفاء تھے تو 5ویں وہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو زہر اسی بات پہ دیا گیا کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا اس کے اوپر کہ بنو امیہ میں، اسی بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، جنہوں نے اتنا بڑا یعنی اپنی جان پہ کھیل گئے، اور 30 منتھس کے اندر وہ 37 سال کی عمر میں جو ہے ان کو زہر دیا گیا اور وہ اس جہان فانی سے چلے گئے۔ تو خیر یہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے۔ دوسری طرف ایک ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی صاحبزادی تھی، اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہائی لائٹس نہیں ہوتی ہیں، اہل تشیع کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے، اب یہ سارا ہے کہ اب اس میں ہیٹ اسپیچز ہیں جو مولوی حضرات ہیں، مولوی ہیں یا ذاکرین ہیں، دونوں طرف سے علماء حضرات جو ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس میں ایک ہارمونی پیدا کریں، اور اختلافات میں کوئی برائی نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے وجود میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، مائنڈ از ناٹ ان آرڈر، ہمیں اختلاف کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اختلاف جو نفرت میں کنورٹ ہوتا ہے اٹس ڈینجرس۔ اب آپ دیکھیں کچھ اتنی بنیادی طور پر تو کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ایک اہل تشیع کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح قرآن پہ، ختم نبوت پہ، رمضان پہ، زکوٰۃ و صدقات پہ، حج پہ، نماز پہ، قبلہ ہے، یہ ساری چیزیں کامن ہیں دونوں کے درمیان، اور ایک سنی اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سارا، اب یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پیشہ ور زیادہ تر علماء حضرات ہوتے، وہ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ اس کو کم سے کم کریں، ان ڈفرینسز کو مطلب نفرت کو، ڈفرینس جو ہے وہ ہے ایک نیچرل ہے، ایک تاریخ ہے پوری اس کی، اب اس تاریخ کو تو اب کوئی بدلنے سے نہ رہا، نہ اس کی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے، نہ ایویڈنسز ہیں، کیونکہ ہسٹری بنتی کس چیز کے؟ ہسٹری تو بنتی ہی ہے خبر کی بنیاد پہ۔ آج ایک خبر اگر آپ نے کہیں سے سنا تو وہ چائنیز وسپر بن کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو خبر سے پھر ہسٹری بنتی ہے، اور پھر اس کے اندر ایون کسی بھی ایونٹ پہ ایک آدمی اگر جاتا ہے تو اس واقعے کو یا اس ایونٹ کو ہر آدمی سے پوچھیں تو وہ مختلف بتائے گا۔ تو اس کو بیسس بنانا اور اس کے اوپر دین کو کھڑا کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے جو اس کو بنیاد بنا لیا، اس کی وجہ کر ہم فرقوں میں بڑھ گئے۔ تو اس کو ٹھیک ہے، ڈفرینسز جو ہیں وہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر احترام اور رواداری ہونا چاہیے۔ اگر مساجد ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ماں بارگاہ ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ اس کا حل تو یہی ہے کہ 1400 سال سے جو ہے وہ اگر اسی پہ ہم نفرت کی بنیاد پہ اگر چلتے رہے تو یہ امت مسلمہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اور سوشل آرڈر خراب ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اب اگلے پارٹ کی طرف جو فائنل پارٹ ہے، واٹس دا وے فارورڈ، اب یہ جو ہے کہ کیا ہوگا، اس کا وے فارورڈ کیا ہے اور سولوشن کیا ہے اس سلسلے میں۔